تعلیم میں بھی میں نے تھوڑی سی اس موضوع پہ بات کی تھی، سوچا کہ وضاحت سے اس موضوع پہ لکھ بھی دوں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت اچھے طریقے سے کہ سب سے پہلے کو ایجوکیشن اینڈ سیم جینڈر ورکنگ ریزلٹس۔ اس میں جب ہم نے تھوڑی سی بات یہ کی، پھر سمجھ لیجیے کو ایجوکیشن کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کلاس میں اکٹھے پڑھیں اور کمیونیکیشن گیپ دور ہو، ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈ کریں بچپن سے ہی۔ اور اسی طریقے سے سیم جینڈر ورکنگ میں یہ ہے کہ جی لڑکے آپس میں پڑھ رہے ہیں یا لڑکیاں آپس میں پڑھ رہی ہیں، تو جب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جیسے آرتھوڈاکس یونان میں مخالفت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے بہت سے اسکول آف تھاٹ اس میں مخالفت کرتے ہیں کہ جی کو ایجوکیشن کی، جبکہ کو ایجوکیشن سے آپ نسل نو کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اور سیم جینڈر ورکنگ میں سیم جینڈر ایجوکیشن میں بچپن سے ہی لڑکے اور لڑکے کے درمیان میں آپس میں کمیونیکیشن قائم ہو جاتی ہے اور ریزز ٹرانسفر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کے سیم جینڈر میں آپس میں محبت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب سیم جینڈر ورکنگ میں گے اور لیسبین بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ سیم جینڈر ورکنگ قائم کرنے کے لیے اسکول آف تھاٹ کا یا مذہب کا یا کلچر کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ ان کو اس باریکی کا سمجھنے کی ضرورت ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کہ کو ورکنگ اسپیس میں یا کو ایجوکیشن میں کو اسپورٹس میں اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اپوزٹ جینڈر سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ اپنا کھیلنا شروع کرتے ہو، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کوئی میچ کھیلتے ہو یا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہو، تو اپوزٹ جینڈر میں ایک دوسرے جینڈر کی آپ کو طبیعتیں معلوم ہوتی ہیں، کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے، جس سے کہ فیوچر میں جو آپ کی جو ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ہر بہرحال پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ میں اپنے آرٹیکل سے ذرا ہٹ کے تھوڑی سی بات کر لوں۔ اس میں یہ کہ جی پہلے زمانے میں اس بات پر بہت زیادہ فخر کیا جاتا تھا یا اس کو فیشن سمجھا جاتا تھا کہ جی اپنے کتنے آپ کے جو ہے نا افیئر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مرد افیئر گرایا کرتے تھے کہ جی ہمارے مثلا 50 افیئر ہوئے ہیں یا ہمارے 101 افیئر ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورتیں بھی برابری کا حق رکھتی ہیں، تو آج کل اس میں عورتیں بھی جو ہیں، جو لوگ مرد اس طریقے سے افیئر گنواتے ہیں ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے، تو اسی طریقے سے عورتیں بھی اپنے افیئرز گنوا دیتی ہیں ریلیشن شپ پہ رہتے ہوئے تاکہ ایک برابری ہو سکے۔ خیر بہرحال یہ بات اور طرف چلی جائے گی، تاکہ میں اس موضوع پہ آؤں گا آج کے آرٹیکل کے حوالے سے۔ آج کے آرٹیکل میں میں نے وضاحت سے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں۔ Be with us, David, a real singer and researcher always with you.